حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے؟ لا یجلیھا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو دو فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے بھی۔ کسی بھی نماز میں دو فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ دو چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جاگ رہے نہیں سو رہا، وہ ایسے تو ہٹا لیں، پھر اب آپ سے پیار ہے، اس لیے آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا آج عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں کے کیا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت؟ اچھا، فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے، ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت۔ انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت۔ عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا تو 4 شرطیں رکھی گئیں، ان کا جنازہ وہ بندہ پڑھائے، ان کا جنازہ وہ پڑھائے جن میں یہ 4 شرطیں ہوں، جس میں یہ 4 شرطیں ہوں۔ ان میں ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط بھی تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی۔
یہ شرط تھی. اب اعلان ہو رہا, اتنی بڑی ہستی ہے, خاموشی ہے. ایک شخص منہ لپیٹ کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا. پتا چلا کہ وہ بادشاہ التمش ہے, وہ بادشاہ ہے. کہنے لگا یہ چیزیں میرے راز میں تھیں, میرے اور اللہ کے درمیان تھے. یہ چیزیں راز میں تھیں میرے اور اللہ کے درمیان, لیکن یہ چیزیں آج جنازہ ہے اور آگے کوئی نہیں آ رہا, اور جنازے کی تاخیر ممنوع ہے, لہٰذا آج جنازہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے. آپ بتائیں, آپ سوچیں کہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے. عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے, اور بڑی اہم چیز ہے. ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا, لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. سانس روک کے پڑھ لیں, جتنی دفعہ پڑھ لیں بہت ملتا ہے. ہم کالی دنیا صرف جادو کو سمجھتے ہیں. کالی دنیا وہ بھی ہے جب چہرے کی آنکھیں ہوں اور دل کی آنکھیں نہ ہوں. چہرے کی آنکھیں تو کتے کی بھی ہیں, چہرے کی آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں, چہرے کی آنکھیں تو خنزیر اور سور کی بھی ہیں, اور چہرے کی آنکھیں تو مردار کی بھی ہیں, اور چہرے کی آنکھیں تو اس شخص کی بھی ہیں جو ازلی شقی اور بدبخت ہے, اور چہرے کی آنکھیں تو اس کو بھی ہیں جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اگر میری بھی صرف چہرے کی آنکھیں ہوں, اس میں مجھ میں کیا فرق ہوا؟ ہاں, میری چہرے کی آنکھوں کے ساتھ میری دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے. اور اگر دل کی آنکھیں میری نہ ہوئیں تو میرا دل جو ہے وہ ویران آیا اور ویران چلا جائے گا. اس لیے فرمایا جو سیاہ دل کا آدمی ہوگا اس کی روح کو فرشتے ایک دوسرے پہ پھینکیں گے, تم اٹھاؤ, وہ کہے گا تو اٹھا, وہ کہے گا تو اٹھا. اس میں بدبو ہوگی. اور جس کا دل روح نورانیت میں ہوگا فرشتے اس سے چھینیں گے, کہیں گے, وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں اس کی روح کو, اس کے دل کی نور کو, اس کے دل کی روشنی کو. وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں, وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں. حیران ہو گئے, اب حیران ہو گئے. اس لیے یہ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے, کیوں؟ آپ سوچیں, تسبیحات فاطمہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں, کلمتان خفیفتان. الفاظ بہت طاقتور ہیں, اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد. یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے. فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں, ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے. ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا, ان سے ہمارا انس ہو جائے گا, ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی, انس ہو جائے گا, دوستی ہو جائے گی. پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں. کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں, اور اگر ہم کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے, اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے. مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے, تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے. کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا, تو بندے سے مانگ رہا ہے. تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا, بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے, میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں تو میں مجرم تو نہیں ہوں. عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا. فجر کے جو لمحات ہیں, یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے, اور رزق روحانی اور رزق جسمانی. جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو, میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو, اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو, غربت نہ ہو. بڑے تمنگر دیکھے, بڑے مالدار دیکھے, ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے, لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے. کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے, اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے, اور اتنا لیتا ہے کہ فقر فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جاتی. اتنا لیتا ہے. اپنی زندگی کے سفر میں ان 2 اوقات کو قیمتی بنا. کالی دنیا سے نکل جائیں گے, اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے.